دلشاد ہیں ویلیاں سے، کہتے ہیں کہ میرے استاد ہر روز کلاس میں آ کے کہتے ہیں کہ 19 فروری کو مینار پاکستان پر ایک بار پھر تفسیق و تکفیر اور سنیت سے خروج کی آندھی چلنے والی ہے۔ وہ ہمیں شدید نفرت دلاتے ہیں، آپ رہنمائی فرمائیں ہم کیا کریں۔ گزارش یہ ہے کہ 19 فروری کو مینار پاکستان پر سنی کانفرنس ہو رہی ہے، تکفیر کانفرنس نہیں ہے، نہ ہی تفسیق کانفرنس ہے، اور نہ ہی اس کانفرنس کا نام سنیت سے خروج رکھا گیا ہے۔ خدا جانے ہمارے لوگوں کے دلوں میں اتنی ایک دوسرے سے متعلق بدگمانیاں کیوں پیدا ہو گئیں کہ وہ پہلے سے ہی ذہن بنا لیتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہنا ہے، فلاں شخص نے یہ کہنا ہے۔ اچھا، ایک روحانی بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جس کے بارے میں جیسا گمان کرے نا، تو فطرتی طور پہ وہ بندہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ ان ظن عبدی بی، فرمایا گیا کہ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے، میری قدرت اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتی ہے۔ تو ایک تو میں تصوف اور روحانیت کا خادم ہونے کے ناطے اہل سنت کے افراد سے یہ عرض کروں گا کہ حسن ظن کوشش کریں کہ یہ قائم ہو جائے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق، کوشش کریں بدگمانیاں ختم ہوں، کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے متعلق جو ہمارے دلوں میں شیطان نے وسوسے، حسد اور عناد پیدا کر دیا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور علماء کو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، علم سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے، میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا، تو اس کے دل میں شیطان ایک بیج رکھ دیتا ہے حسد کا۔ جوں اس کا علم بڑھتا جاتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر وہ حسد کا بیج ایک تناور درخت بنتا چلا جاتا ہے، اور اگر کسی مرد صالح کی صحبت میسر نہ آئے، کسی اللہ والے کی تربیت میسر نہ آئے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ علم معاشرے کے لیے شر بن جاتا ہے۔ حسن ظن سے بہت سارے معاملات خیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے متعلق حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ 19 فروری کو جو مینار پاکستان پہ کانفرنس ہو رہی ہے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو کامیابی نصیب فرمائے، اور دوسرے سائڈ پہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل نرم فرمائے۔ جو ایک دوسرے سے متعلق تحفظات ہیں، اللہ کرے کچھ بڑے مل کے بیٹھیں اور ان تحفظات کو دور کرنے کا کوئی راستہ نکلے۔ جب تک بڑے سر جوڑ کے نہیں بیٹھتے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جس کے پاس 2 لوگ ہوں گے وہ اپنی بانسری بجائے گا اور اپنی بولی بولے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملت انتشار کا شکار رہے گی، اور دن بدن یہ انتشار بڑھتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ شر والا ہوگا، اور فرمایا بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے زمانے کے قریب ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو میں تو بحیثیت تصوف اور دین اسلام کے خادم ہونے کے ناطے، چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی تصوف ہے، تو میں اس حیثیت سے آپ اہل محبت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس دھڑے بندی سے باہر نکلیں، انتشار، اس جماعتی تفریق سے باہر نکلیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے اپنے سینوں کو آباد رکھیں، حضور کی اہل بیت کا بھی ادب کریں، حضور کے اصحاب کا بھی ادب کریں، اسی میں نجات ہے۔ اور جتنا حسد بڑھتا جائے گا، علم بے نفع ہوتا جائے گا، جتنا کینہ اور عداوت اور عناد بڑھتا جائے گا، سارے کا سارا وجود شر بن جائے گا، اور وہ شر کسی طرف بھی ہو، شر ہی ہوتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ میری طرف ہو تو وہ خیر ہو، آپ کی طرف جائے تو شر بن جائے، جس کی طرف بھی ہوتا ہے شر ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے حسد سے، عناد سے، کینے سے، عداوت سے ہمارے سینوں کو پاک فرمائے، اور ملت اسلامیہ اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے جملہ افراد کو آپس میں ایک دوسرے کے متعلق حسن ظن قائم رکھنے کی توفیق دے، اور جتنے اکابرین اس دین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو بھی نرم فرمائے، ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کرنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے، اور ہمارے جو غیر متنازع شخصیات ہیں اللہ کرے کہ وہ میدان میں آئیں اور وہ سرپرستی کریں اس اہل سنت کے اس قافلے کی، اور وہ بٹھائیں، ملا کے بٹھائیں۔ ہماری تو خواہش ہی ہے، آرزو اور تمنا اور مراد ہی ہے، اللہ کرے کہ اس کی عملی شکل دیکھنا نصیب ہو جائے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔